अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और तब्दीली, नया चेयरमैन टेक ओवर के लिए तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट और सियासत में चोली दामन का साथ है और ये अब पता चल ही गया था कि अब नजम सेठी को हटाया जाएगा और उनको कोई और जिम्मेदारी दे दी जाएगी। इसीलिए कल रात उन्होंने एक ट्वीट की और कहा कि मैं अब चेयरमैन की इस रेस से बाहर आ चुका हूं। मजाक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगा रहता है, वो आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले जब ये सवाल हमने आपसे पूछा था तो आप कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी कंटिन्यू करेगा। ये अचानक से क्या हुआ कि फिर वही बात हो गई जो हम पहले की बात कर रहे थे 10 साल पहले, म्यूजिकल चेयर्स? होना यही चाहिए था कि रेजिस्ट करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन इस कोएलिशन गवर्नमेंट में जाहिर है जो हमेशा कहते हैं कि साजे की जो हांडी होती है चौराहे पे फटती है जाके, वही लग रहा है। पीपल्स पार्टी ने काफ़ी दबाव डाला हुआ है और कुछ नाचाकी, कुछ इख्तिलाफात की खबरें भी आ रही हैं दोनों जमातों के दरमियान में, तो रेजिस्ट नहीं कर सके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। और नजम सेठी का जो सफ़र कश्ती से शुरू हुआ था लंदन में नवाज शरीफ के साथ, वो आके उनकी कश्ती अब यहाँ पे आके रुक गई। और अब लेकिन अभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैंने जिस तरह ये रिपोर्ट में ये कहा कि अगर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून दोबारा जीत जाती है तो ज़का अशरफ फिर कहीं भी नहीं खड़े होंगे। मुस्लिम लीग नून फिर अपना बदला लेगी और फिर वही होगा कि आईसीसी की बोर्ड में अब पिछले 7 महीने में ये तीसरा चेयरमैन होगा। दिसंबर में रमीज राजा थे, 23 दिसंबर को नजम सेठी आए, वो चेयरमैन बनना चाहते थे क्योंकि चेयरमैन नहीं थे, मैनेजमेंट कमेटी के चेयर थे, और अब ज़का अशरफ आ गए। और आप रूल आउट नहीं कर सकते कि वर्ल्ड कप से पहले ही अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कोई और चेयरमैन। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि एक बार फिर जो है वो सियासत जीत गई? बिल्कुल सियासत ही जीती है। मेरे हिसाब से पीएम को रेजिस्ट करना चाहिए था, बोलना चाहिए था पीपल्स पार्टी को कि इलेक्शन हो जाने दें। इलेक्शन में जो भी पार्टी जीतती है, जो भी टीम, जो भी पार्टी अपनी हुकूमत बनाती है, वो अपना बंदा नामजद कर दे। गो के मेरे हिसाब से तो ये पूरा सिस्टम ही ओवरहॉल होना चाहिए। पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और पॉलिटिशियंस अपने मर्जी से अपने बैक किए हुए आदमी को बनाते हैं, मेरिट उसमें नहीं होती। अब हमारी क्रिकेट सफर कर रही है, अब नए सिरे से सारे फैसले हो सकता है ज़का अशरफ साहब लेना शुरू कर दें, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाए, पता नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या होगा। रीजन के इंतखाबात हो गए, रीजन के इंतखाबात में कुछ थोड़ी बहुत शिकायतें भी आई थी, तो बिल्कुल ओवरहॉल ही हो जाएगा तकरीबन। नया चेयरमैन आता है वो अपने बंदे लेकर आता है। अच्छा, जो हम क्योंकि क्या करें, पाकिस्तान में हम अब जो बुरी खबरें भी आती हैं उनको भी हम थोड़ा लाइटली ले रहे होते हैं। ये भी एक इसी तरह की चीज़ है, बार बार चेयरमैन बदलना एक मजाक बना हुआ है। हुकूमती मदाखलत सख्ती से मना है खेल में। और अगर आप आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन की 2.4 आर्टिकल वो शिक देखें तो आपको वो बड़ा क्लियरली समझ में आता है कि गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, उनका कोई बंदा लाया नहीं जा सकता, वो सिलेक्शन के मामलात वगैरह में बोल नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें तो सामने है, फिर उसके बावजूद हम तो यही कर रहे हैं। वीक है ये क्लॉज मेरे हिसाब से, इसलिए कि आईसीसी भी इतना मेंबर मुल्कों के बोर्ड के जब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है नहीं बोल पाते। इंडिया में होती है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जिम्बाब्वे में हुई, उनको पहले जिम्बाब्वे को उनकी गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया, उसके बाद आईसीसी ने उनको बैन कर दिया। साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट बोर्ड है पूरी ओवरहॉल कर देता है उनकी जो हुकूमत है। पाकिस्तान में इसी तरह होता है और जिम्बाब्वे को जो हुआ, लेकिन आईसीसी ये करता जरूर है कि वो ये कहता है कि जब उन्हें ये शुबा होने लगता है कि उनकी फंडिंग हुकूमत के पास चली जाएगी हुकूमत की मुदाखलत से, तब वो जाके किसी भी मेंबर बोर्ड को या तो सस्पेंड करता है या बैन करता है। लेकिन अब मेरे हिसाब से पाकिस्तान में एक तो चेंज भी होना चाहिए और आईसीसी को भी वार्निंग तो एक बनती है पाकिस्तान। देखिए, अगर पाकिस्तान को वार्निंग बनती है तो क्या आपको लगता है कि जय शाह जो है वो भी अपने फादर की बैकिंग के बगैर आ सकते थे? बीसीसीआई में भी तो यही हो रहा है ना। अब ठीक है, उनकी हुकूमती बैकिंग जरूर है, लेकिन उनके कम से कम ये होता है कि उनके जो भी उनकी एसोसिएशंस हैं, स्टेट एसोसिएशंस, उनकी बेसिस पे उनका चेयरमैन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है और बाकायदा उनके इलेक्शन होता है। जैसा भी है, लेकिन आप अपने अमित शाह के बेटे के अगेंस्ट कौन जाएगा शाहिद साहब? तो ये वो भी हुकूमती मदाखलत है, लेकिन ओवरऑल चेंज होना स्ट्रक्चर तो बना रखा है ना। उनकी रोटेशन पॉलिसी है, सिलेक्शन कमेटी की भी रोटेशन पॉलिसी है, उनके वेन्यूज की भी रोटेशन पॉलिसी है। एटलीस्ट उन्होंने अपनी एसोसिएशंस को इतना फाल बनाया हुआ है कि उसके हिसाब से वो जाके अपना जो भी प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें बैकिंग होती है किसी भी, आप भी इसी तरह करें, लेकिन एटलीस्ट स्पेस सेविंग के लिए कुछ तो अपने सिस्टम को और ये हर जुम्मे तो ना बदले ना, मतलब कोई तो कोई एक प्रोलॉन्ग तो करे ना कि आप हर थोड़े दिन बाद
ایک چیئرمین بدل جاتا ہے. اچھا, جو سب سے زیادہ نقصان ہے نا شاہد صاحب, جو میں چیز فیل کر رہا ہوں, آپ اس میں اپنے رائے دیجیے گا, نیا چیئرمین آتا ہے تو پھر سارے چینجز ہوتے ہیں, اور کوئی کام اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, وہ رک جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کے لیے نقصان دہ. بالکل ایسا ہی ہے. 2019 میں بلکہ 2018 میں جب احسان مانی بنے تھے تو انہوں نے ایک چیز پی سی بی کے کانسٹیٹیوشن میں, جو نیا کانسٹیٹیوشن انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا 2019 کا کانسٹیٹیوشن, انہوں نے اس میں ایک اچھی چیز رکھی تھی کہ پیٹرن صرف اس وقت ہٹا سکتا ہے پی سی بی چیئرمین کو جب وہ دیکھے کہ کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ ہوئی ہے. اب رمیز راجہ صاحب کو ہٹایا تو یہ کہا گیا کہ کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ یا ریزن نہیں دیا, انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ جی 2014 کا کانسٹیٹیوشن آپ ریوائیو کریں اور 2019 کے کانسٹیٹیوشن کو ہٹا دیں. اگر احسان مانی صاحب جاتے ہوئے اس میں اتنی کوئی اسٹرانگ کلاز ڈال دیتے اور اپنے قانونی مشورے کر کے کرتے کہ یہ جو پیٹرن کا عمل دخل ہے, جو پالیٹکس کا عمل دخل ہے, یہ کسی طرح سے پاکستان کی کرکٹ سے دور ہو جائے. بالکل صحیح ہے. اس وقت ہمیں ہمارے ایک اور اسپورٹس کورسپونڈنٹ شعیب جٹ نے بھی جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. شعیب, یہ بتائیے گا کہ یہاں تو یہ سارا معاملہ تو ابھی ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ عامر سہیل نے ایک نوٹس کے تھرو نجم سیٹھی کو کام کرنے سے روک دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا وہ نوٹیفیکیشن ہے کیا, اور کیسے اس کے تحت اب نجم سیٹھی کوئی کام نہیں کر سکتے؟ نہیں, ایکچولی وہ لیگل نوٹس ہے, ان کو انتباہ کیا گیا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, اور ساتھ ہی آئی سی سی منسٹری اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کو کام کرنے سے روکیں. لیکن مین وائل جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا گورنمنٹ سے, اس میں باقاعدہ طور پہ ہندسوں میں لکھا ہوا ہے کہ 21 جون تک یہ لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک انسائڈر دے دوں, 14 جون کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینیجنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اور اس اجلاس میں گورننگ باڈی میں کون ہوگا گورننگ بورڈ میں, وہ تمام فیصلے ہو چکے ہوئے. آج کے اجلاس میں صرف اس کا رسمی فارمل اپروول لیا جانا تھا, باقی کچھ نہیں ہے کہ فارمیشن ہونی تھی, یہ ہونی تھی. اور یہ بھی آپ کو بڑی انٹرسٹنگلی بات بتاؤں کہ جو گورننگ باڈی طے پائی تھی یا گورننگ بورڈ جو بنا تھا, اس کے ایک جو ہے وہ رکن تھے جن کا تعلق لاڑکانہ سے ہے, تنویر پانیزئی. 14 تاریخ کو, اچھا وہ مینیجنگ کمیٹی کا بھی حصہ ہے, 14 تاریخ کو انہوں نے جب یہ گورننگ بورڈ بن رہا تھا تو وہاں پہ اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا باقاعدہ, جو ریکارڈ کا حصہ تھا. تو اس کے بعد جو ہے اب یہ بڑی گمبھیر سی صورتحال ہو گئی ہے کہ کیا معاملات ہوں گے. ایک طرف ان کا اپروول لیا جا رہا ہے, دوسری جانب جو صاحب اقتدار ہوں گے ممکنہ طور پہ ان کے قریبی لوگ جو ہے وہ اس میٹنگ کو کسی بھی طور پہ غیر قانونی قرار دلوانا چاہ رہے ہیں. تو اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ آج جو منظوری مل جائے گی, جو ایک رسمی سا کارروائی ہونی ہے, اس کے بعد کیا جو نیا سیٹ اپ آئے گا وہ اس گورننگ بورڈ کو بھی اڑائے گا. پھر آج جتنی لمبی یہ میٹنگ ہو گئی ہے, 4 بجے شروع ہونی تھی میٹنگ اور اب 6 بجے بننے والے ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے فیصلے یہ مینیجنگ کمیٹی جو ہے وہ کر جائے گا. جیسے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا اعلان کر جائے گا, وہ اپنے اگلے آنے والے ڈومیسٹک سیزن کا اعلان کر جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کھچڑی پک رہی ہے, تھوڑی دیر میں ہنڈیا پھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, اس پہ ہم ڈیٹیل میں آپ سے پھر بات کریں گے. شعیب, صرف آخری ایک سوال مجھے یہ بتائیے کہ ذکا اشرف کے آنے کی کیا ڈیٹیلز ہیں, اور وہ اپنے ساتھ کس کس کو لے کر آ رہے ہیں اپنی ٹیم میں, کیا وہ بھی تبدیلیاں کریں گے, لے کر آئیں گے لوگ؟ دیکھیں, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کریں گے, بہت سارے قانونی پہلو کو جو ہے سامنے لایا جائے گا, لیکن جب کوئی کرکٹ بورڈ کا نیا چیئرمین آتا ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آتا ہے. عامر سہیل جو ہے وہ ممکنہ طور پہ پاکستان کرکٹ میں اب ایک اہم شخصیت بن جائیں گے, پاورفل شخصیت بن جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سی او کے عہدے پہ کام کرتے ہیں یا پھر وہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کو سنبھالتے ہیں, وہ کس حیثیت میں جو ہے وہ نظر آئیں گے. بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ شاید چیف سلیکٹر ہوں گے, لیکن چیف سلیکٹر مجھے نہیں لگتا. اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو غیر ملکی سٹاف ہے, چاہے وہ مکی آرتھر کی صورت میں ہو, چاہے وہ گرانٹ بریڈ برن کی صورت میں ہو, ان کو بھی گھر جانا پڑے گا. باقی بھی جتنی اپوائنٹمنٹ تھی وہ سب کی سب جو ہے وہ تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شعیب جٹ, ہمیں ان تمام چیزوں پہ اپڈیٹ کر رہے تھے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ Glad to have you back to Sports Room. شاہد صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی شعیب سے, تو وہ بھی یہی بات بتا رہے تھے. آپ کیا سوچتے ہیں عامر سہیل کے اس لیگل نوٹس کے حوالے سے؟ پچھلی دفعہ بھی جب تھوڑی سی دیر کے لیے ری انسٹیٹ ہوئے تھے ذکا اشرف صاحب, ایک دفعہ تو وہ بنے تھے اچھے خاصے وقت کے لیے 2011 سے 2013
میرا خیال ہے اپریل تک وہ تھے چیئرمین. اس کے بعد جب وہ دوبارہ ری انسٹیٹ ہو کے آئے تھے کورٹ آرڈر سے تو انہوں نے عامر سہیل کو چیف ایگزیکٹو بنانے کے لیے تقریباً بات کر لی تھی. عارف عباسی صاحب بھی بننے والے تھے لیکن 2 دن بعد ہی ذکا اشرف پھر دوبارہ ہٹا دیے گئے کورٹ کے آرڈر سے. اور نجم سیٹھی نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی تھی کورٹ میں کہ وہ اس بار الیکشن میں نہیں لڑیں گے 2014 کے الیکشن میں. اور پھر شہریار خان صاحب چیئرمین الیکٹ ہو کر آئے تھے بورڈ آف گورنر سے اور نجم سیٹھی صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر بن گئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ عامر سہیل آ رہے تھے بورڈ میں اور وہ چیف ایگزیکٹو بنتے. تو چیف ایگزیکٹو بھی بنیں گے, فارمر کرکٹر ہیں, گیم کی سمجھ ہے ان کو, تھوڑا سا ان کا مزاج ذرا گرم ایک دم سے جلدی ہو جاتا ہے, کمپرومائز نہیں کرتے وہ, کمپرومائز یعنی ان پازیٹیو سینس آف دا ورڈ, تو وہ جلدی غصہ کھا جاتے ہیں. وہ ایبل ہیں, ان کو نالج ہے گیم کی, وہ آ سکتے ہیں. لیکن جس طرح شعیب نے کہا کہ مکی آرتھر اور بریڈ برن کو ہٹانے کی بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کے اوپر فارنرز کا اعتماد ختم ہو جائے گا. مڈ ان کے کانٹریکٹ میں ہم انہیں سیک کر دیتے ہیں, اسی لیے مکی آرتھر نے احتیاطاً, اور وہ ان کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ڈاربی شائر کا کانٹریکٹ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا نہیں ڈاربی شائر کا کانٹریکٹ. اور ٹو بی آنیسٹ آپ تو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعتماد ختم ہو جائے گا, مجھے لگ رہا ہے ختم ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے پاس اور فورن کوچز کے آپشنز بھی نہیں رہے ہیں. بہت سے کوچز ایسے ہوتے ہیں جو نیشنل ٹیم کی کوچنگ کے لیے پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن بڑے کوچز آپ کو منع کر چکے تھے. مکی آرتھر کا آپشن تھا, انہوں نے اپنی کاؤنٹی کی ٹیم کو آپ کے اوپر اسی وجہ سے فوقیت دی بیکاز ان کو پتا تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ میں. وہ ہلے ہوئے تو ہوں گے لیکن ظاہر ہے ان کی جیب میں ڈاربی شائر کا کانٹریکٹ ہے, اس لیے ان کو اتنی زیادہ تشویش پرابلم نہیں ہوا. صحیح. اور اس وقت شہزاد ملک ہمارے نمائندے اظہر فاروق نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی اظہر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اظہر فاروق, مجھے یہ بتائیے گا کیا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے نجم سیٹھی کو کام سے روک دیا گیا ہے؟ آج ہی وزارت بین الصوبائی رابطہ امور جو ہے اس نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. 19 اور 20 جون کی درمیانی شب جو ہے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی مدت مکمل ہو گئی ہے. اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے اور پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی سمیت تمام جو ممبران ہیں ان کو غیر فعال کر دیا گیا ہے. اب کوئی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی جو ہے کسی قسم کو کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ وزارت بین الصوبائی رابطہ نے پی سی بی سے متعلق جتنی بھی معاملات ہیں وہ اختیارات پی سی بی کے پیٹرن کی جو نامزد کردہ الیکشن کمشنر ہیں ان کو تفویض کر دیے ہیں, اور یہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ اب پی سی بی سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ٹھیک ہے وہ فیصلے کرے گی. بہت بہت شکریہ. اظہر فاروق نے ابھی اپڈیٹ دی ہے کہ اب تو یہ میٹر ہمارے سامنے بالکل آئی گیا. کانفیڈنٹ آدمی لگتے ہیں, ان کی بیکنگ بڑی زبردست ہے احسان مزاری کی پاکستان پیپلز پارٹی میں. اس لیے انہوں نے اس مہینے کے شروع میں ہی ہمارے نعیم اشرف بٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نہیں ہمارا بندہ آئے گا, ذکا اشرف آئیں گے اور نجم سیٹھی کو اب اگلی مینجمنٹ کمیٹی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. تو بڑے زبردست آدمی ہیں بھائی, ان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑی بیکنگ ہو, جو کہتے ہیں کر کے ہو جاتا ہے اور یہ ہو گیا. چلتے چلتے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا شاہد صاحب, مجھے بتائیے گا ذکا اشرف آئیں گے تو کیا بھارت کے حوالے سے کوئی موقف تبدیل ہوگا یا وہ سیم جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا؟ دیکھیں یہ تو ساری چیز گائیڈنس انہیں فورن آفس سے اور حکومت وقت سے لینی پڑے گی. لیکن پچھلی دفعہ جب وہ چیئرمین تھے تو 2012 میں انہوں نے پاکستان کو ٹور کروایا تھا. 2011 کے اینڈ میں اور 2012 کے شروع میں 5 ہم نے لمیٹڈ اوورز میچز کھیلے تھے کیونکہ پاکستان کو کوئی بھی ریونیو نہیں ملا تھا اور ان کے فیصلے کو لوگوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا. لیکن آگے آ کر انہوں نے روابط بحال کرنے کی کوشش کی تھی. تو یقیناً ان کے لہجے میں اور ان کی اپروچ میں تھوڑی فلیکسیبلٹی ہوگی, لیکن اگین آخری فیصلہ حکومت وقت نے اور فورن آفس نے کرنا. بالکل. اگر دونوں کے یہ دونوں کردار ہیں نجم سیٹھی اور ذکا اشرف, اگر ان کی مینجمنٹ کی سکل کے حوالے سے پوچھوں آپ سے کہ کس طرح سے دونوں کو آپ نے دیکھا تو بہتر کون نظر آتا ہے؟ دیکھیے کرکٹنگ بیک گراؤنڈ تو دونوں کا نہیں ہے, لیکن ایک ہوتی ہے فیصلے لینے کی صلاحیت, وہ نجم سیٹھی میں زیادہ تھی. ایڈمنسٹریشن ظاہر ہے اب انہیں بھی تجربہ ہے, ذکا اشرف کو بھی 2.5-3 سال پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں تو ان کو تجربہ تو ہے, اور وہ ظاہر ہے دوسرے لوگوں کے اوپر زیادہ ریلائنس ہوگی جیسے نجم سیٹھی کی تھی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی ساتھ تھے اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ چیئرمین کی جو ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے پاکستان کرکٹ پہ اس حوالے سے بات کی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.